بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت حاجی پیر علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ہندو عورت کا واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دوستو، سرکار حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ہم حاجی علی کے نام سے بھی جانتے ہیں، یہ انہی کا واقعہ ہے جن کا آستان عالیہ سمندر کے بیچ ممبئی میں موجود ہے۔ تو اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ حضرت پیا حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ ازبکستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والدین تجارت پیشہ تھے، اس لیے بچپن سے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں پر دولت کی ریل فیل تھی۔ لیکن آپ سرکار پیا حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت شروع سے ہی دولت سے متنفر تھی۔ آپ سرکار پیا حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کیا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرتے، کمزوروں کے کام آتے اور مسکینوں کی مدد کیا کرتے، غریبوں کے غمخوار بن جاتے۔ سن 1420 کو آپ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ سرکار پیا حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ راجستھان کی طرف تشریف لے گئے کہ وہاں پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خوبرو لڑکی کو دیکھا جو وہاں پر بیٹھے ہوئے زارو قطار رو رہی تھی۔ آپ سرکار پیا حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے رونے کا سبب پوچھا تو اس عورت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ وہ یہی ایک قریب ہی علاقے میں رہتی ہے، کہ وہ اس کے گھر سے تیل لینے کے لیے نکل پڑی تھی۔ کوسوں میلوں کا فاصلہ طے کر کے وہ گھر کے لیے تیل لے کر جا رہی تھی کہ راستے میں اسے اچانک ٹھوکر لگی اور سارا کا سارا تیل جو وہ لے کر آ رہی تھی وہ زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ اگر میں گھر ایسے ہی چلی جاؤں گی تو میرے والد مجھے بہت ماریں گے۔ آپ سرکار پیا حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ اس سے فرمانے لگے، نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہوگا، تم گھر جاؤ، تمہارے والد تمہیں کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن وہ لڑکی بہت زیادہ ضد کرنے لگی کہ وہ بغیر تیل لیے یہاں سے نہیں جائیں گی۔ آپ سرکار پیا حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بات سن کر اٹھے اور نیچے ریت پر بیٹھ گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا انگوٹھا مبارک ریت پر مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے وہاں سے اچانک سے تیل ابل پڑا۔ سبحان اللہ! اس لڑکی نے جو اپنے برتن میں تیل لے کر جا رہی تھی وہ جلدی سے اٹھی اور اپنے برتن میں تیل واپس بھرنے لگی اور برتن بھر کر وہاں سے خوش ہو کر چلی گئی۔ آپ سرکار پیا حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ کو دوبارہ اپنا ہاتھ لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے وہی تیل جو کچھ دیر پہلے وہاں سے ابل پڑا تھا وہ اچانک سے پھر سے بند ہو گیا۔ سبحان اللہ! چند سالوں بعد جو سرکار پیا حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے وہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے اور ممبئی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہی رہنے لگے، اور یہیں پر ہی آپ کی وفات ہوئی اور یہیں پر ہی آپ کا مزار بھی ہے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے آپ سرکار پیا حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ کے وصیت کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک تابوت میں بند کر کے سمندر میں بہا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تابوت تیرتا تیرتا ممبئی کے اس علاقے میں آ پہنچا اور وہیں پر آ کر ٹھہر گیا جہاں پر آپ سرکار پیا حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک آج ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ سن 1431 میں آپ سرکار پیا حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک سمندر کے بیچوں بیچ میں تعمیر کر دیا گیا۔ دوستو، یہ درگاہ شریف جہاں موجود ہے یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کرامت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کرشمہ بھی۔ ساحل سمندر سے دور سمندر کے بیچ میں ایک ٹاپو پر قائم یہ ایک درگاہ پانی میں کھڑی ہے۔ لیکن دوستو، حیرت کی بات یہ ہے سرکار پیا حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات یہ ہے چاہے کتنا بھی طوفان آ جائے یا پھر سونامی ہی کیوں نہ آ جائے، اس سمندر کا پانی درگاہ کی چوکھٹ سے کبھی آگے نہیں جا سکتا ہے۔ دوستو، سرکار پیا حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہر مذہب، ہر ملت، ہر قوم کے لوگ روزانہ کی بنیاد پر حاضر ہوتے ہیں اور سرکار پیا حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے مالا مال بھی ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہ شان ہے سرکار پیا حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے
کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمیں تمام اولیاء اللہ، تمام انبیاء اکرام سے اور تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔